لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیہ مبارکہ سے ماقبل اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ میرے رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو وحی کی صورت میں سنایا، اور واقعے کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب العالمین نے رسالت بھی عطا کی تھی اور بادشاہی دنیا کی بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اپنی ایک ہمسائے ملک کی ملکہ، جس کا نام ملکہ بلقیس تھا، اس کو خط لکھا اور اپنے دین کی دعوت دی کہ میرے دین کی دعوت قبول کرنے کے لیے میں تمہیں اپنے پاس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ملکہ بلقیس وہاں سے نکلی۔ ملکہ بلقیس مشہور تھی پوری دنیا میں اپنے تخت کی وجہ سے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا، اور اس پہ قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اس کی لمبائی 40 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 30 ہاتھ تھی، اور قیمتی ہونے کی وجہ سے پیروں کے اندر ہوتا تھا، وہ ہر وقت اس کے ارد گرد پیرا تھا۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے چل پڑی تو کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہفتے سفر ہوتا رہتا تھا، ہدہد نے آ کے خبر دی، ایک پرندہ ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں آنے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا بجائے اس کے کہ میں اس کو اپنی نبوت کے دلائل دوں، یہ دربار میں آتے ہی میری نبوت کی سچائی مان لے اور اس پہ آشکارا ہو جائے۔ اس کے لیے ان کے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس کا جو مشہور و معروف تخت ہے وہ میں منگوا کے اپنے دربار میں رکھ لوں، جب میرے دربار میں داخل ہو اپنے تخت پہ نگاہ پڑے تو اس کو نبوت کی سچائی کا پتہ چل جائے۔ تو قرآن نے یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے وحی کی صورت میں اپنے محبوب کو سنایا۔ حضرت سلیمان کا زمانہ تو حضور سے پہلے کا ہے، اس لیے رب العالمین نے اپنے حبیب کو یہ واقعہ وحی کی صورت میں سنایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کا تخت اپنے دربار میں منگا لوں، آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ہے کوئی بندہ جو اس کا تخت میرے دربار میں لے کے آئے؟ تو آپ کے درباریوں میں انسان بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے۔ اللہ کا قرآن آپ کے دربار کے حالات کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ درباریوں میں سے، جنوں میں سے ایک عفریت یعنی دیو اٹھ کھڑا ہوا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جنوں کا سردار اٹھ کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر سلمان، میں وہ تخت لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کیا ہے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کی مجلس برخاست کرنے تک لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بڑی دیر ہے، ہدہد بتا رہا ہے کہ میرے دربار میں بالکل داخل ہونے والا ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔
چاہیے۔ اب اگلے بندہ جو اٹھ کے کھڑا ہوا جس نے دعویٰ کیا، حضرات محترم وہ جن نہیں بلکہ وہ انسان تھا۔ اللہ کے قرآن نے اپنے الفاظ میں اس کا دعویٰ بیان کیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہی آیا مبارکہ میں نے آج کی گفتگو کا عنوان بنائی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون کھڑا ہو گیا؟ جس کے پاس قرآن نے جو نشانی بتائی اس انسان کی، وہ کوئی شعبدے بازی نہیں ہے۔ قرآن نے جو نشانی بتائی وہ نشانی وہ نہیں ہے جو ہم اللہ کے ولی کے لیے اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے ہاتھ میں 10 کڑے تھے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کے ہاتھ میں بھنگ گھوٹنے والا ڈنڈا تھا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جو ایسی چادر پہنتا تھا جو مختلف رنگوں سے بنی ہوئی تھی۔ قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ قرآن نے بڑی سادہ اور بڑی واضح بات فرمایا جب جنوں کا سردار اٹھ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت میں لاتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، عرض کرتا ہے جناب آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے تک، مجلس برخاست ہونے تک میں تخت لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمایا نہیں تم فیل ہو گئے، تم ناکام ہو گئے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جن بندہ مومن سے زیادہ طاقت والا نہیں۔ یہ جو ہم نے بڑے بہروپیے دیکھے ہیں دم کرنے کے روپ میں، اور جناب یہ مختلف چلے کاٹنے کے روپ میں ہم نے بہروپیے دیکھے، جو بہروپیے ہم اہل سنت والجماعت کو سوشل میڈیا پر بدنام کر رہے ہیں۔ حضرات محترمین، بہروپیوں کی کوئی نشانی قرآن نے بیان نہیں فرمائی۔ قرآن کیا بڑے واضح الفاظ ہیں، بڑے واضح انداز سے بتا رہا ہے، اور قرآن ساتھ یہ بتا رہا ہے یہ بہروپیے تو کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس جن بھی آتے ہیں، میں جنوں کو کیل کیا ہوا ہے، میں نے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، وہ جن مجھے غیب کی خبر بتاتے ہیں، میں اپنے مریدوں کو اور تعویذ لینے والوں کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جناب فلاں بندے سے تعویذ لینے کے لیے جا رہا ہوں، سنا ہے کہ وہ دم بھی کرتا ہے اور اس کے پاس جن بھی ہیں، جن اس کی کیل میں ہیں، وہ جن اس کو بتا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ جن جہاں فیل ہو جاتا ہے وہاں اللہ کا نیک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جہاں جنوں کے سردار کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کے خالص اور نیک بندے کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ جو جنوں کا سردار تھا اس نے کہہ دیا کہ جناب وہ کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے پیغمبر میں تخت حاضر کرتا ہوں جو 40 ہاتھ لمبا ہے، 30 ہاتھ چوڑا ہے اور 30 ہاتھ اونچا ہے۔ وہ تخت سونے کا بنا ہوا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، پہرے کے اندر رہتا ہے، تالوں میں موجود ہے۔ میں جاؤں گا بھی وہاں، تالوں سے نکالوں گا بھی، پہرے سے بھی نکالوں گا، جاؤں گا بھی، لے کے آؤں گا بھی۔ اتنا وقت تو لگے گا کہ آپ کی مجلس برخاست کرنے تک میں وہ تخت لے کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ کوئی اور ہے؟ گویا اللہ کے پیغمبر کو بھی پتا تھا کہ میرے دربار میں جہاں جن ناکام ہو جائیں وہاں اور طاقت بھی موجود ہے، اس لیے پوچھا کوئی اور ہے جو لائے؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے قرآن نے بتایا قال الذی عندہ، پھر وہ بندہ کھڑا ہو گیا، نام تھا آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اللہ کا بندہ تھا، ابن آدم تھا، حضرت سلیمان کا امتی تھا۔ حضرات محترم، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کھڑا ہو گیا جس کے ہاتھوں میں کڑے تھے، وہ کھڑا ہو گیا جو شعبدہ بازی دکھاتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جو فلاں نسل سے تھا۔ قرآن نے نہ نسب بیان کیا نہ شعبدہ بازی بیان کی، ایک نشانی بیان کی جو عام لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہی، ہمارے کچھ لوگوں کو ابھی بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ قرآن نے وہ نشانی بتائی، کوئی لمبا چوڑا تعارف قرآن نے اس بندے کا نہیں کرایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس بندے کو رب نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ کتاب کون سی تھی؟ یہ وہ کتاب نہیں جس کو آپ کہتے ہیں میں کتاب کڈھاؤن چلے ہاں، یہ کتاب کڈھانے والی کتاب نہیں تھی،
یہ وہ نہیں ہے جس پہ فعال ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، یہ سارے شعبدہ بازی ہے۔ کون سی کتاب کا علم تھا؟ وہ کتاب زبور تھی۔ زبور کتاب کا علم رکھنے والا، صحیح معنوں میں علم رکھنے والا، وہ کہتا ہے جناب میں لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا ہم نے جنوں کو بڑا کچھ بنایا ہوا ہے کہ جناب فلاں پہ جن آ گیا، فلاں پہ جن آ گیا۔ وہ ایک بندہ مجھے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے حضرت تکلیف نہ ہو، میری بچی پہ جن ہے، وہ اس پہ آ کے دم کر دے۔ میں نے کہا کس نے کہا جن ہے؟ وہ جی ہمارے محلے میں آئے، ایک ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ ادھر پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہ جن نکالتے ہیں۔ تو ان کے کہنے سے ہم نے گاڑی بھی کی، 10,000 گاڑی والے کو دیا، ہم وہ پہاڑوں میں گئے، اس جن نکالنے والے کو لے کے آئے۔ میں نے کہا پھر جن نکالنے والے نے کیا کہا؟ یعنی جن نکالنے والا کہتا ہے ایک نہیں 70 ہیں، اتنے 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 اتنے۔ میں کہ ایک بچی اور 70 جن چمٹ گیا اس کو، ظلم ہے۔ میں چلا گیا اس کے ساتھ، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میری بے احرامی کو چھوڑو، مجھے لے چلو۔ میں گیا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، رب کے کلام میں رب نے برکتیں عطا کی ہیں، شفا عطا کی ہے۔ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کیا پڑھا۔ جب بھی کوئی ایسی صورتحال اور رب کا قرآن پڑھو، اللہ کے نبی نے آپ کو بھی حل بتا دیا ہے، صرف پیروں فقیروں کو نہیں بتایا۔ ہر بندہ مومن جو میرے محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کو میرے نبی نے دم بتا دیا ہے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہماری عادت پڑی ہے 10-10 ہزار دینے کو۔ 10,000 گاڑی کا دیا، 7,000 اس کو دیا۔ میں نے قل اعوذ برب الفلق پڑھی، قل اعوذ برب الناس پڑھی، سورہ آیت الکرسی پڑھی، اول آخر درود پاک پڑھا، اس بچی کو دم کیا۔ بچی جو 4 دنوں سے کھانا نہیں کھا رہی تھی، اس نے کہا کہ کھانا لاؤ میں کھاتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے کھانا کھایا، پوری روٹی اس نے جب کھا لی، مکمل ٹھیک ہوگی، ذہنی طور پر میں آ گیا۔ لیکن میں نے اس کو ایک ڈاکٹر کا پتہ دیا، میں نے کہا یہ نفسیاتی مریض ہے، اس کو کوئی جنوں کا سایہ وغیرہ نہیں ہے، اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے جا کے چیکنگ کی، ڈاکٹر نے دیکھا، مشینیں لگائیں، چیک کیا، اس نے کہا اس کو داخل کیا جائے گا۔ اس بچی کو ڈاکٹر نے داخل کر لیا، 5-6 دن باہر رکھا، دوائیں دی، اب وہ بچی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جن کو ہم نے سایہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جن چمڑ گئے ہیں، وہ جن نہیں ہوتے، وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے بندہ، وہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، اپنے بندوں کو ضائع نہ کرو، ان دم کرنے والوں کے چکر میں، ان لٹیروں کے چکر میں نہ پڑو۔ حضرات محترم، وہ اللہ کا نیک بندہ، اس کے پاس کیا طاقت تھی، کیا دولت تھی، کیا تعارف میرے رب کے قرآن نے کرایا۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بندہ کھڑا ہو گیا جس کو رب نے کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ اور کتاب کیا تھی؟ قرآن۔ کتاب کیا تھی؟ کتاب کیا تھی؟ زبور۔ اور اگلی بات سن لو، یہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس گئے تو وہ پتہ نہیں کیا دم کرے، قرآن سے بڑھ کے کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ یہ تصور ہٹا دو بھئی، اس کے پاس کوئی قرآن سے بڑھ کے کلام ہے، سب سے بڑا کلام قرآن ہے۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں صبح شام سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اگلی بات سن لو، کوئی جن بندے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جنوں کا وجود ہے، سورج جن بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہاں جہاں بھی آتا ہے جنوں انسانوں کو مخاطب کرتی ہے یہ آیت۔ اے جنوں اور اے انسانوں، جن میرے نبی پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے، جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، وجود بھی ہے، لیکن بندے کے اندر داخل ہاں کوئی سانپ بن گیا، بلی بن گئی، کتا بن گیا، باہر رہ کے کوئی شرارت کر لے، دروازہ کھلا ہوا ہے بند کر دے، دیا جل رہا ہے بجھا دے،
ساتھ والے کمرے میں کوئی آوازیں پیدا کر دے، یہ ہو سکتا ہے، یہ شرارتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی جن بندے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تصوری غلط ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہو بھی ایسا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن بڑا نہیں بلکہ صرف انسان نہیں، کافروں پہ یہ حاوی ہیں۔ کافر بھی انسان ہے نا، کافروں پہ یہ حاوی ہے۔ لیکن جو بندہ پڑھنے والا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ مومن پہ جن غالب نہیں آ سکتا۔ آپ کہو گے قرآن کی دلیل، میں نے کہا قرآن کی دلیل کہ جہاں جن رہ گیا، جن نہیں بلکہ جنوں کا پیو، افریت من الجن، دیو رہ گیا، وہاں قال الذی عندہ علم من الکتاب، بندہ کھڑا ہو گیا۔ وہ بندہ کون تھا؟ اس کا تعارف، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور کتاب کون سی تھی؟ بولیے۔ زبور کا علم رکھنے والا اگر اتنی طاقت رکھتا ہے تو زبور کی بھی امام کتاب قرآن ہے۔ اگر قرآن کا صحیح علم رکھنے والا مل جائے تو کتنی طاقت کا مالک ہوگا۔ وہ جو زبور کا علم تھا اس نے کہا قال الذی عندہ، قرآن ہے، قرآن علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ اور جس کے پاس قرآن کا علم تھا وہ مدینے کے ممبر پہ بیٹھا تھا، جلال میں آیا، اس نے کہا یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ، وہ لشکر کا سپہ سالار ساریہ جو میدان جنگ میں دشمن سے جنگ کر رہا تھا، دشمن کا ایک لشکر پہاڑ کی اوٹ سے ہو کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے لگا، اور ادھر یہ قرآن کے علم والا میرے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، اور ادھر دوسری نظر سے میدان جنگ کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو اس ممبر پہ بیٹھنے والا کون تھا؟ وہ عمر فاروق تھا۔ انہوں نے کہا یا ساریہ تو الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچنا۔ جب مصر کے گورنر عمر بن عاص نے پیغام بھیجا کہ اے عمر فاروق، عیسائی لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہمارا علاقہ جب نہیں تھا، مسلمانوں کے قبضے سے پہلے عیسائی حکومت تھی، تو ہم جب مصر خشک ہو جاتا تھا تو ایک جوان لڑکی ذبح کرتے تھے مصر کے دریا میں، دریائے نیل میں، تو وہ دریا چل پڑتا تھا۔ اب ہم پوچھنے آئے ہیں کہ اب یہ علاقہ ہے مسلمانوں کے قبضے میں، بتاؤ ہم وہ لڑکی جو ہر سال دیتے تھے اب بھی دیں یا کوئی حل ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں تو گورنر ہوں، نوکر ہوں محمد کے غلام کا، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اپنے امیر المومنین فاروق اعظم سے خط لکھ کے دیا، ایلچی خط لے کے عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا جناب اس میں کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عمر بن عاص کو میرا سلام دینا اور یہ کاغذ دینا، خط دینا، یہ خط اس کو کہنا دریائے نیل میں ڈال دے، اس خط کے ڈالنے سے دریائے نیل میں پانی آ جائے گا۔ وہ تھا زبور کا عالم، یہ ہے قرآن کا عالم۔ اور یہ نہیں کہا کہ اتنے چلے کاٹے ہوں، یہ نہیں کہا اتنے رنگوں کے کپڑے پہنے ہوں، یہ نہیں کہا اس کی یہ نشانی، وہ صرف کتاب کے ساتھ بندہ مومن کو جوڑا۔ اس کے پاس تھا زبور کا علم۔ اس امت میں جس کے پاس صحیح قرآن کا علم آ گیا، میرے رب نے اس پہ کرم نوازی فرما دی۔ ارے قرآن کا ہی عالم تھا وہ جو بغداد کے ممبر پہ بیٹھ کے فرما رہا تھا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام دنیا کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اس کی نشانی بھی، اس کی پہچان، اس کی معرفت، اس کا عرفان بھی علم دین سے ہے۔ اس نے بھی ساری زندگی علم دین پڑھا، جہالت کے ٹیکے نہیں لگائے قوم کو، بلکہ قرآن کی طرف بلایا۔ 14 صدیوں میں ایسے لوگ آتے رہے، اور ہمارے ایریے میں بھی ایک ایسی کئی ہستیاں آئیں، ان میں سے ایک ہستی جن کی پیدائش 14 جون 1856 میں ہوئی،
ہمارا یہ پاکستان نہیں ابھی بنا تھا، پورا ہندوستان تھا۔ اس انڈیا میں 1856 میں پیدائش ہوئی، 10 شوال 1272 ہجری تھی، نام تھا محمد، دادے نے پیار سے کہا احمد رضا، ذاتی نام تھا محمد، دادے نے پیار سے کہا احمد رضا، احمد رضا سے ہی مشہور ہو گیا۔ 4 سال کی عمر تھی تو قرآن اپنے دادے سے ہی مکمل کر لیا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن، 13 سال 10 مہینے 4 دنوں میں پورے کا پورا علم دین حاصل کر کے مسند افتاح میں بیٹھ گئے۔ کمال کا حافظہ میرے رب نے عطا فرمایا تھا۔ لوگ کہتے تھے حافظ صاحب، سوچنے لگے کہ لوگ تو کہتے ہیں حافظ صاحب، اب لوگوں کو منع کرنے کی بجائے میں کیوں نہ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ یہ 27 شوال کی تاریخ تھی، آگے رمضان تھا 3 دنوں بعد، ایک خط آیا، اس کے اوپر ایڈریس لکھا تھا کہ آپ کی تقریر ہے فلاں شہر میں، قبلہ حافظ مولانا علامہ احمد رضا صاحب، اس خط پہ لکھا تھا۔ سوچا اب خط والے نے بھی مجھے حافظ لکھ دیا، میں کیوں نہ حفظ کر لوں۔ اسی دن سے سوچا روز 1 سپارہ یاد کرتے تھے، رات کو تراویحوں میں سنا دیتے تھے۔ ایسا کمال کا حافظہ میرے رب نے دیا، 30 دنوں میں 30 پارے احمد رضا نے یاد فرما لیے۔ 27 شوال کو حفظ شروع کیا اور 27 رمضان کو ختم قرآن پاک ہو گیا۔ اتنا کمال کا حافظہ تھا۔ آپ کی محفل میں جب علماء بیٹھتے تھے تو پوچھتے تھے جناب یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ کہتے المختار در مختار فلاں جلد صفحہ نمبر فلاں سطر نمبر فلاں پر یہ لفظ موجود ہے۔ فوراً دوسرے نے سوال کیا، اس کو کہا بحر المحیط فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں سطر پہ یہ لفظ موجود ہے۔ تیسرے نے سوال کیا جناب یہ سوال، فرمایا فتاوی شامی فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں صفحے کی فلاں سطر پہ یہ لفظ موجود ہے۔ 10 سوال کیے، 10 کتابیں الگ الگ، 7 صفحہ 7 جلد 7 سطر کا نمبر بتا دیا۔ علماء نے کہا ہم نے اس دن یقین کر لیا کہ 14 صدیوں میں قرآن کی جتنی تفسیریں، جتنی حدیثیں، حدیثوں کی جتنی شرح اور جتنی کتابیں فقہ کی اور فتاوے جتنے بھی لکھے گئے، یہ ہستی وہ ہے جس نے وہ ساری کتابیں حفظ کر لی ہے۔ جو بھی کوئی بتاتا ہے کتاب کا نام، جلد کا نام، سطر کا نام، صفحے کا نام اور متعلقہ جلد متعلقہ کتاب جب نکال کے دیکھتے ہیں تو وہی جلد بھی وہی ہوتی، کتاب بھی وہی ہوتی، صفحہ بھی وہی ہوتا ہے، سطر بھی وہی ہوتی ہے۔ یہ کمال کا حافظہ میرے رب العالمین نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا۔ لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں ان کے نام سے، ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کا نام بریلویت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو پچھلی صدی میں پیدا ہوئے۔ یہ ہمیں زیادہ زور سے بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ پچھلی صدی کی پیداوار ہے۔ بریلویت ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب کا نام بریلویت نہیں ہے، ہمارے دین کا نام بریلویت، ہمارے مسلک کا نام بریلویت، ہمارے مشرب کا نام بریلویت۔ دین کے حوالے سے ہم مسلمان ہیں۔ دین کے حوالے سے کون ہے؟ بولیے سارے بولیے، دین کے حوالے سے کون؟ مذہب کے حوالے سے ہم حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے۔ مذہب کے حوالے سے کون ہے؟ حنفی ہیں۔ اور شریعت کے حوالے سے نہ عیسوی ہیں نہ موسوی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی مسجدوں کے ماتھے پہ لکھ دیا ہم محمدی ہیں، جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ دوسرے غیر محمدی ہیں۔ ایسے لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے اپنی مسجدوں پر محمدی، جیسے دوسری مساجد والے عیسوی ہیں یا موسوی ہیں یا کسی اور نبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ارے جو بھی شریعت محمدیہ پہ چلتا ہے وہ مسلمان محمدی ہے۔ اس میں کہیں بریلویت آیا؟
دین کے حوالے سے ہم مسلمان، شریعت کے حوالے سے محمدی، مذہب کے حوالے سے حنفی، مسلک اور مشرب کے حوالے سے کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی سیالوی، کوئی بھیروی۔ بریلوی پھر کیسے ہو جی تم؟ جی جناب میں بتاتا ہوں کہ ایک مزاج ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا گریجویٹ، ایچیسن کالج کا گریجویٹ، ہیں تینوں گریجویٹ، لیکن تینوں کی مزاج الگ الگ ہیں۔ یہ جو مزاج کا نام ہے مکتبہ فکر ہے، اس کو بریلویت کہتے ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے کہ کوئی ہمیں بریلوی کہے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارے دین کے حوالے سے ہمارا نام بریلوی نہیں ہے، مذہب کے حوالے سے نہیں ہے، مشرب کے حوالے سے نہیں ہے، شریعت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ہے کہ جب پچھلی صدی میں انگریز کی کوشش سے جب انگریز نے مسلمانوں کا مطالعہ کیا اور جانچ پڑتال کی، اس کو پتہ چلا کہ ویسے تو مسلمان کو ہم شکست نہیں دے سکتے، صرف ایک وجہ سے شکست ان کو دے سکتے ہیں کہ ان کے دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے وہ نکال دیا جائے، عظمت مصطفیٰ نکال دیا جائے۔ اسی بات کو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی بیان کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مرزا قادیانی کو پیسے دیے کہ تم اپنے آپ کو نبی ظاہر کرو، اور دوسرے گروپوں کو پیسے دیے، ان مولویوں کو پیسے دیے کہ نبی کی جو عظمتیں مسلمانوں کے دلوں میں ہیں وہ کم کر کے دکھاؤ۔ لوگوں کے ٹکے لے کر پیغمبر کی عزت پر اور عظمت پر جب حملہ ہونا شروع ہو گیا تو اس وقت اس بر صغیر پاک و ہند میں میرے نبی کی عزت اور عظمت اور شان کی پاسبانی ایک ہستی نے کی جن کو امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب اس بریلویت کے مقابلے میں دیوبندیت تھی، مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں تھا، مذہب نہیں تھا، شریعت نہیں تھی۔ اگر یہ بریلویت ہے، میری بات سمجھو، ذہن میری طرف رکھو، اگر یہ بریلویت ہے تو اس کے مقابلے میں نہ دین تھا، نہ مذہب تھا، نہ شریعت تھی، بلکہ اس کے مقابلے میں دیوبندیت تھی۔ بریلویت کے مقابلے میں دیوبندیت تھی۔ دیوبندیت کا سارا زور تھا نبی ہم جیسا، بریلویت کا سارا زور تھا عشق مصطفیٰ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب یہ تعریف کرو گے تو مجھے تو فخر ہوگا کہ لوگ مجھے دیوبندی نہ بلائیں بلکہ عاشق رسول کے نام سے یاد کریں۔ پھر مجھے فخر ہے کہ میرا شمار اس طبقے میں نہیں ہے جو انگریز کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ٹکے حلال کرنے کے لیے، ان کا پیسہ حلال کرنے کے لیے پیغمبر کی عظمت کو نیچے کرے۔ میرا تعلق اس طبقے سے نہیں بلکہ اس کے مخالف جو طبقہ ہے جس کا مشن عشق رسالت کو پروان چڑھانا تھا، فروغ دینا تھا، اس کے سرخیل امام احمد رضا بریلوی تھے۔ تو پھر مجھے اپنے اس مکتبہ فکر پہ شرم نہیں ہے، مکتبہ فکر پہ فخر ہے کہ ہم نبی کو تولنے والے نہیں تھے، نبی کو ماننے والے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا حافظہ تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا۔ کسی نے آ کے کہا کہ جناب وہ ایک نان پارا کا نواب ہے، اس کی شان میں لوگ بڑے بڑے قصیدے لکھ رہے ہیں، آپ بھی بہت بڑے شاعر ہیں، تو اس کی شان میں کوئی قصیدہ ہی لکھ دیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت مشہور نعت لکھی جو آج کل بڑی پڑھی جاتی ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ فرمایا نان پارا کے نواب کے قصیدے پڑھ کے وہ انعام لیتے رہے، میرا دین نان پارے کا نہیں ہے، میرا دین میرے کریم کی مدح کرنا ہے۔ جب حج ادا کرنے گئے تو کافی دیر حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کے درود پاک پڑھتے رہے۔ وہاں پہ جب پہلی رات زیارت نہیں ہوئی، کرم نوازی نہیں ہوئی، تو یہ شعر لکھا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ پھر آگے شعر جب دیکھا نا کہ کرم نہیں ہو رہا مجھ پہ، پھر یہ شعر بیان کیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔
تیرے نالوں تے کتے بھی جڑے نے وہ بھی اتنے ہزار پھر دے نے وہ چنگے نے تیرے حال بلا کوئی کیوں توجہ کرے ابھی یہ شعر پڑھا ہی تھا جب نگاہ اٹھا